تاریخ تو شاہ ابرار دیکھیں گے دکھایا کر خدا نے من یہ انوار دیکھیں گے کبھی گلیاں مدینے کی۔ اور میں اور وقار جناب حسین بھائی یہ بھی شعر دیکھتے چلیں کہ بسا کر گنبد خضرا، سبحان اللہ، بسا کر اشرف بھائی بسا کر گنبد خضرا انہی بے چین آنکھوں میں، بسا کر گنبد خضرا انہی بے چین آنکھوں میں، بسا کر گنبد خضرا انہی بے چین آنکھوں میں، انہی بے چین آنکھوں میں، اگر توفیق دی رب نے، اگر توفیق دی رب نے تو 100 بار دیکھیں گے، اگر توفیق دی رب نے تو 100 بار دیکھیں گے دکھایا کر خدا نے من پر یہ انوار دیکھیں گے۔ اور آخری شعر چلتے چلتے سماعت فرمائیں۔ جہاں جبریل نے اپنی، سبحان اللہ، جبی مطلب کے شان، جہاں جبریل نے اپنی جبی پہ ہم جھکائی ہے، جہاں جبریل نے اپنی جبی پہ ہم جھکائی ہے، تقاضا ہے ان آنکھوں کا، تقاضا ہے ان آنکھوں کا، وہی دربار دیکھیں گے، تقاضا ہے ان آنکھوں کا، وہی دربار دیکھیں گے۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ۔ سائڈ سے کم ہوئی، بیس بیس ادھر سائڈ میں ہو، ہاں اس کے سائڈ میں، اور ہاں بس اس بٹن کے جسٹ بغل میں آپ جاؤ نا، بیس لکھا ہوگا انگلش میں، بیس لکھا ہوگا اس کے جسٹ بغل میں بیس ہوگا۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد، صلاۃ و سلام دائما ابدا۔ 4 پوائنٹ سے دعا کم کر دیجیے، 2 پوائنٹ پہ کیجیے گا، اس بٹن کے لاسٹ والے بٹن کے جسٹ بغل میں لکھا ہے، اس کو کم کر دیجیے گا، 2 پوائنٹ پہ کیجیے گا۔ کھینچ رہا ہے برادران اسلام، میں نے ابھی قرآن عظیم المقدس تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برے کام سے روکتی ہے، نماز شراب خوری سے روکتی ہے، نماز زنا خوری سے روکتی ہے، نماز جوؤں سے روکتی ہے، نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، نماز افضل العبادت ہے، نماز تحفظ معراج ہے، نماز مومنوں کی معراج ہے، اندھیرے قبر کا اجالا نماز ہے، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، وضو نماز کی کنجی ہے۔ مسلمانوں، نماز اتنے تمام برائیوں سے روکتی ہے، اتنی افضل العبادت ہے، لیکن آج کے مسلمان ایسے ہیں، نااہل ہیں، غفلت میں ہیں، بے فکر ہیں، بے ہوش ہیں، بیکار ہیں، ان کو اتنا بھی عقل نہیں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہم سے قبر میں سوال نماز کا کرے گا، ہم رب کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ رب نے کس لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے، یہاں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم دولت کماؤ، تم شہرت کماؤ، تم اولاد پیدا کرو، تمام گاڑیاں خریدو، عیش و آرام کی زندگی گزر کرو، ایسے اس لیے نہیں ہم کو بھیجا۔ رب نے ہم کو پیدا کیا ہے اپنے بندگی کے لیے، اپنے عبادت کے لیے، اپنے عبادت کے لیے، لیکن آج یہ مسلمان اللہ کی عبادت سے دور ہے، اللہ کے خوف سے دور ہے، اللہ کا ڈر اب اس کے دل میں نہیں ہے، رسول اللہ کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے۔ آؤ چلو میں ایک مقام پہ تم کو لے چلتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شخص ہے جو بڑا ہی شرابی ہے، بڑا بددین
ہے، بڑا بیکار ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، وہ انسان ایک بار اتفاق اپنے محلے سے نکلتا ہے، شہر میں جاتا ہے تو شہر میں ایک لڑکی بادشاہ کی ہے، وہ بڑی حسن و جمیل ہے، بڑی خوبصورت ہے، حسن و جمال اس کے اندر ہے، لیکن وہ لڑکی اتنی خوبصورت تو ہے، حسن و جمال تو ہے اس کے اندر، لیکن وہ بڑی متقی پرہیزگار ہے، وہ اللہ کی نماز پڑھتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے، خدا کی بندگی کرتی ہے، کبھی قرآن پڑھتی ہے، کبھی تسبیح پڑھتی ہے، کبھی روزہ رکھتی ہے، کبھی نوافل پڑھتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رسول اللہ سے عشق محبت ہے۔ اے مسلمانوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، سن لو کان کھول کر کے، وہ ایسی لڑکی ہے کہ اس نے اللہ کی عبادت سے منہ نہیں موڑا ہے، پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہے، عاشورہ تہجد کی نماز پڑھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ رکھتی ہے، اللہ کی عبادت کثرت سے کرتی ہے۔ وہ لڑکی کسی کام کسی ضرورت سے مارکیٹ کی طرف رواں ہوتی ہے، اتفاق ایسا اچانک ایک ایسا ہوا چلتا ہے کہ اس کے چہرے سے نقاب کا پردہ ہٹ جاتا ہے، اور وہ نوجوان اس کے حسن کو، اس کے خوبصورتی کو دیکھ کر عاشق ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ وہ لڑکی مارکیٹ میں جا کر کے اپنے خرید و فروخت کا سامان اپنے ساتھ لے کر کے وہاں سے روانہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اپنے منزل پر پہنچتی ہے، اپنے مکان پر پہنچتی ہے۔ اب وہ نوجوان بھی جو اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے، اس کی حسن کو دیکھ کر کے، اس کی خوبصورتی دیکھ کر کے اس پہ عاشق ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مکان تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ لڑکی اپنے گھر میں داخل ہوتی ہے، اور داخل ہونے کے بعد وہ لڑکی جب داخل ہوتی ہے تو اپنے نوکرانی سے کہتی ہے، اے نوکرانی، گیٹ پر جاؤ، دیکھو کوئی نوجوان آیا ہوا ہے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی حاجت ہے، آخر کیا ماجرا ہے، کیا واقعہ ہے، کیا چاہتا ہے، کس چیز کے لیے وہ ہمارے دروازے تک آیا ہے۔ مسلمانوں، وہ نوکرانی جا کر اور دروازے پر اس نوجوان سے، اس بدین سے پوچھتی ہے، اے نوجوان، تجھے کیا چاہیے، کس ضرورت کے تحت تو آیا ہوا ہے، تجھے کس چیز کی حاجت ہے؟ نوجوان بلا جھجک، بغیر خوف ڈر کر وہ کہتا ہے، اے نوکرانی سن لے، تو جا کے اپنے اس مالکہ شہزادی سے کہہ دے کہ اس کے حسن اور خوبصورتی پر میں عاشق ہو گیا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اپنے مالکہ سے کہہ دے، بادشاہ کی لڑکی شہزادی سے کہہ دے کہ میں اس کے خوبصورتی، اس کے حسن پر عاشق ہو گیا ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ نوکرانی آ کر کے اور اسے کہتی ہے، مالکہ شہزادی سے، اے شہزادی، وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے حسن کو دیکھا، تمہارے خوبصورتی کو دیکھا، تمہارے اچھے حسن کو دیکھ کر میں عاشق ہو گیا، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیسی لڑکی رہی ہوگی آج زمانے میں؟ اگر بچی کالج پڑھنے گئی اور روڈ پر نکلی بدین جو غیر محرم یعنی غیر مرد کا نگاہ اس پر پڑی تو لوگ کس بے کس ہو جاتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں آخر ماجرا کیا ہے، فلاں کی لڑکی فلاں جگہ جا رہی تھی اور فلاں شخص نے اسے آنکھوں سے دیکھا، ذہن میں بہت کچھ ایسی باتیں آنے لگتی ہیں، لیکن اس لڑکی کو دیکھو، اس کے کلیجے کو دیکھو، اس کے ہمت و جذبہ کو دیکھو، اس لڑکی نے ڈرا نہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے، جا کر کے اس نوجوان سے کہہ دو میں اسے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ بولو یار سبحان اللہ۔ میری ایک شرط ہے، یہ بالخصوص نصیحت میری ماں بہنوں کے لیے ہے، غور سے سنیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے، خزانچی صاحب اللہ، ٹھیک ہے میں راضی ہوں، میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ اس لڑکی نے کہا جا کے اس نوجوان سے کہہ دو
اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنے قصبے میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں کے مسجد میں اپنے امام کے پیچھے مسلسل 42-41 دن نماز پڑھے، اس کے بعد وہ آ جائے 40 دن نماز پڑھے، مسلسل 40 دن نماز پڑھے، اس کے بعد آئے میں اس سے نکاح کروں۔ سبحان اللہ۔ اسلام کے شہزادوں، یہ تمہیں نصیحت دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں کہ نماز کا مقام کیا ہے، نماز کا مرتبہ کیا ہے۔ آج جب اذانیں ہوتی ہے تو ہم اپنے اپنے کاموں میں بزی رہتے ہیں، آج نماز کا بلاوا ہوتا ہے تو ہم کھیت میں نظر آتے ہیں، بازار میں نظر آتے ہیں، ہوٹلوں پہ نظر آتے ہیں، اور چائے پیتے ہوئے نظر، گپے بازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو اذان مؤذن دے رہا ہے، پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اور کامیابی کامرانی کی طرف، لیکن ہم اتنے نادان، اتنے بدبخت ہیں کہ اذان سنتے ہوئے بھی موبائلیں چلاتے رہتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، انگلی پہ انگلی کرتے رہتے ہیں۔ یہ ذلیلانہ حرکت، باز آ جاؤ۔ تم نے ابھی خدا کا غضب نہیں دیکھا، دیکھنے والوں نے دیکھا۔ ترکی میں کیا ہوا آپ لوگوں نے دیکھا، یہ خدا کا غضب ہے خزانی صاحب۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، جس قصبے میں، جس شہر میں، جس ملک میں، اس میں غضب کھا دیتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے اسلام کے شہزادوں شہزادیوں، کہ میں نصیحت دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں، نماز مرد عورت پر فرض، مرد عورت پر فرض ہے، چاہے وہ 10 سال کا بچہ ہو، 8 سال کا بچہ ہو، ہوش و حواس میں ہے، اس کو عقل ہے، ہوش ہے، تو نماز فرض ہے۔ لیکن جمعے میں تقریر ہوتی ہے قاری صاحب عبداللہ کی، آپ لوگ 12 سنتے نصیحت کے لیے، نماز کے لیے، آپ جب پڑھو گے نماز تو آپ کو دیکھ کے آپ کے بچے بھی پڑھیں گے۔ جب بچے پڑھیں گے تو بچے جوتا چپل کی بارش نہیں کریں گے۔ یہ تو آج زمانے میں گالیاں بھی دیتے ہیں، ہے نا، بھیا مولانا صاحب، قاری صاحب تعویذ بنا دو، ہمارا لڑکا بہت پریشان، کہے قبضے میں آئے، کیسے رہے گا؟ جب آپ خدا کے کہیں قبضے میں آئے ہو تو لڑکا کہاں سے قبضے میں؟ سبحان اللہ۔ جب اللہ کا ڈر رکھو گے، آپ نماز پڑھو گے، خدا کا پیار رکھو گے، تو تمہارا بچہ بھی وفادار ہوتا نظر آئے گا۔ تو میں واقعہ بیان کر رہا تھا، کس لڑکی نے کہا اپنے امام کے پیچھے مسلسل 40 دن اللہ کی عبادت کرو، پھر آؤ میں شادی کر لوں گی۔ اب وہ شخص اٹھتا ہے، عشق کا مارا تھا، وہاں سے اٹھنے کے بعد اپنے مسجد میں گیا، باقاعدہ غسل کیا، وضو کیا، صاف کپڑے پہن کر، عطر خوشبو لگا کر اپنے مسجد میں اپنے امام کے پیچھے نماز فرض ادا کی۔ جب نماز فرض ادا کی، اس کے بعد میں سارے مقتدی اور امام اپنے اپنے مقام پہ چلے جاتے ہیں۔ اب وہ نوجوان اسی مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ گیم نہیں کھیلتا ہے، باتیں نہیں کرتا ہے، گپے بازی نہیں کر رہا ہے، چائے نہیں پی رہا ہے، بلکہ خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ کبھی تسبیح پڑھتا ہے، کبھی توبہ کرتا ہے، کبھی قرآن پڑھتا ہے، کبھی توبہ کرتا ہے، کبھی نوافل پڑھتا ہے، کبھی توبہ کرتا ہے، کبھی نماز پڑھتا ہے، کبھی تسبیح پڑھتا ہے، کبھی قرآن کی مقدس تلاوت کرتا ہے۔ ایسے نماز ظہر کا وقت، جب نماز ظہر کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان دی، سارے مقتدی اور امام مسجد میں تشریف لے آئے، نماز ظہر با جماعت ادا کی۔ نماز ظہر کے بعد غور سے سننا میری باتوں کو، نماز ظہر ادا کرنے کے بعد سارے لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اب وہ نوجوان اسی مسجد میں پھر بیٹھ گیا، پھر تسبیح پڑھنے لگا، اللہ کا ذکر کرنے لگا، رسول اللہ کی باتیں کرنے لگا، رسول اللہ سے توبہ کرنے لگا، نبی کی شان میں توبہ کرتا ہے، نبی کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اور نبی کے بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہے، اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تبھی توبہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد نماز عصر کا وقت آتا ہے، سارے لوگ اکٹھا ہو کے نماز عصر بھی ادا کرتے ہیں، پھر سارے لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ وہ نوجوان اسی مسجد میں بیٹھ کر کے پھر اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے، گلوہ زاری کرنے لگتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب نماز مغرب کا وقت آیا،
پھر سب لوگ اکٹھا ہوئے. اس کے بعد میں پھر نماز مغرب کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے. نماز عشاء میں آئے. ایسے پانچوں وقت نمازوں میں مسلسل وہ عبادت کرتا رہا. جب 40 سے 2 دن زائد ہو گیا، 42 دن ہو گیا، تو حسن شہزادی جو بادشاہ کی لڑکی تھی وہ وہاں سے نکلی اور اپنے نوکرانی کو ساتھ میں لیا اور کہا چلو آج 2 دن زیادہ ہو گیا. اس نوجوان سے میں نے کہا تھا 40 دن اللہ کی عبادت کرنا، تم 40 دن اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، اور جس دن تمہارا 40 دن پورا ہو جائے گا تم چلے آنا، میں تم سے شادی کر لوں گا. آج 2 دن تو زیادہ ہو گیا، چل کر دیکھتے ہیں کیا معاذرہ، کیوں نہیں آیا وہ. عزیزان ملت اسلامیہ، تب وہ شخص، وہ لڑکی اور نوکرانی اپنے مکان سے نکلتی ہے اور خدا کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالا پور گاؤں میں آئی، اور بالا پور گاؤں جیسے گاؤں تھا، بہت اکھڑ دیہاتی پکڑی گاؤں تھا، لیکن کچھ تھوڑے بہتے سدھر گئے. تو اس گاؤں میں پہنچتی ہے، پوچھتے پوچھتے تو فلاں نے بتایا ہاں ایک شخص ہے بڑا بگڑائل ہے، ماننے کا قائل نہیں، لیکن آج میں نے دیکھا ہے 40-42 دن ہو گیا وہ نماز بہت کثرت سے پڑھتا ہے، بہت توبہ کرتا ہے، بہت قرآن پڑھتا ہے. مطلب میرے لوگ کے سمجھ نہیں آ رہا کہ جو بندہ سڑک پر بیٹھ کر کے لفاظی مارے، گپے مارے، شراب خوری کرے، آج وہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا، وجہ کیا ہے؟ اب وہ نوجوان لڑکی اس مسجد کے دروازے پر پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ حقیقت وہی ہے. وہ اللہ کا بندہ، وہ نوجوان بڑے کثرت سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کبھی نماز پڑھتا ہے، کبھی کان پکڑ کے توبہ کرتا ہے، کبھی تسبیح پڑھتا ہے، کبھی روتا ہے، گڑگڑاتا ہے. تو اس نوجوان لڑکی نے کہا اے نوکرانی، جا کے نوجوان سے پوچھ کہ تجھ سے میں نے 40 دن کا ٹائم لیا تھا اور آج 42 دن ہو گیا، 2 دن زیادہ ہو گیا، چلو تمہیں میری مالکہ شہزادی نے بلایا ہے، تم سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تم سے شادی کرنا چاہتی ہے. اب وہ نوجوان سے اور نوکرانی جب اتنا کہتی ہے تو نوجوان کہتا ہے اے نوکرانی سن لے، اپنے مالکہ سے شہزادی سے کہہ دے اس کا حسن اسے مبارک ہو، اس کی خوبصورتی اس کو مبارک ہو، اس کی دولت اسے مبارک ہو. جب میں تھا اس کا دیوانہ تب تھا، میرے دل میں اب دنیا کی خوبصورتی نہیں، میرے دل میں محمد رسول اللہ، اللہ کا خوف. سبحان اللہ. میں چل کوئی بولو بھیا سبحان اللہ. میرے دل میں اللہ کا خوف اور رسول سے محبت ہو گئی ہے. اب میرے سینے میں دنیا کی کوئی خوبصورتی حسن نہیں سما سکتا، کیونکہ اس دل میں محمد رسول اللہ سما گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، نماز سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نماز ہم پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، انشاءاللہ ہم یہاں بھی خوشحال نظر آئیں گے، حشر میں بھی خوشحال نظر آئیں گے. لیکن آج اتنے مسلمان غافل ہیں، دولت، شہرت، کامیابی، بلندی، اس کے پیچھے پاگل. یہ نہیں سوچتا ہے ساری دولت، ساری شہرت، ساری کامیابی بس دنیا ہی، ہم آخرت کے لیے کیا لے جائیں گے. آؤ غوث اعظم کے بارگاہ میں چلتے ہیں. غوث اعظم بڑے پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی سرکار سیدنا غوث پاک کے بارگاہ میں آپ کا ایک مرید آتا ہے. وہ مرید کہتا ہے اے بڑے پیر سرکار، ہم کو آپ مرید کر لیجیے. بڑے پیر سرکار غوث اعظم، ہمیں آپ مرید کر لیجیے. سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں مرید کر لوں گا. تو کیا کہتا ہے؟ وہ بھی ایسے ہی تھا بدبخت، لیکن واہ میرے غوث اعظم، میں قربان، میری طاقت و قوت قربان، میرے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان ہوں. غوث اعظم جو ذات پاک ہے مسلمانوں، کہ غوث اعظم دستگیر نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے مرید کر لیتا ہوں. تو اس نے کہا حضور میں 2 چیز نہیں چھوڑوں گا.
کیا دو چیز نہیں چھوڑوں گا. غوث اعظم سرکار نے فرمایا کیا وہ چیز ہے؟ وہ چیز واضح کرو، بیان کرو، بتاؤ. اس نے کہا حضور میں بہت بڑا چور ہوں، چوری نہیں چھوڑوں گا، اور میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، نماز نہیں